إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو قرآن مجید اور اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین پہنچایا ہے اس دین میں کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے ہیں. کچھ چیزوں کا تعلق عبادات سے ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق معاملات سے ہے. البتہ عبادات اور معاملات دونوں میں ہی کرنے اور نہ کرنے کے احکامات تفصیلاً موجود ہیں. پھر اہل علم نے جو کام کرنے کے ہمیں حکم دیے گئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کی دو تقسیمات ذکر کی کہ ایک کام لازمی کرنا ہے، اس کے کرے بغیر گزارا نہیں ہوگا، چھوڑا نہیں جا سکتا، جس کو ہم فرض کہہ دیتے ہیں، واجب کہہ دیتے ہیں. اور ایک کام ایسا ہے جو کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے لیکن کبھی رہ گیا، چھوٹ گیا، کسی وجہ سے انسان نہ کر سکا تو ثواب سے محروم رہے گا، گناہ گار نہیں ہوگا، جس کو ہم مسنون، مستحب، مندوب، جس طرح ایک رمضان کے روزے ہیں فرض ہیں، اس کے بعد ہر ماہ جو روزے ہمیں شرعی تعلیمات سے ملتے ہیں وہ مستحبات میں سے ہیں، رکھنے چاہیے، بہتر ہے، شرعی حکم ہے، لیکن نہ رکھنے پر گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جن چیزوں کو چھوڑنے کا شریعت نے کہا ہے ان کی تقسیم بھی بالکل اسی طرح ہے. کچھ چیزیں اٹل ہیں، ان کے پاس بھی مت جانا، چوری ہے، جھوٹ ہے، شرک ہے، بدعت ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے منع کیا کہ بہتر ہے نہ کرو. اگر ہو گیا، اگر معاملہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے عبادت پہ، معاملے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، گناہ گار نہیں ہوگے. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے، پانچویں چیز، جس کو اہل علم نے جائز کا نام دیا، مباح کا نام دیا. مرضی آئیے کیجئے، مرضی آئیے نہ کیجئے. کھانا کھانا ہے کھائیے، آپ کا اس وقت دل نہیں چاہ رہا نہ کھائیے. آپ کا سونے کا دل کر رہا ہے آپ سو جائیے، نہیں دل کر رہا، جاگنے کا دل کر رہا ہے، جاگتے رہیے. البتہ اگر یہ کام
جو جائز ہے کسی اور کام سے منسلک ہے اور وہ دوسرا کام، دوسرا عمل، اس میں اس کام کی وجہ سے کوتاہی پیدا ہو رہی ہے، جائز کام ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ سوئیں نہ سوئیں، رات کو آپ دیر تک جاگتے رہے، جس کے نتیجے میں حتماً پتہ ہے کہ صبح آنکھ نہیں کھلے گی۔ اب اجازت تو تھی لیکن اب یہ جاگنا بھی ناجائز ہو گیا، کیونکہ صبح اٹھنا، نماز کو ادا کرنا وقت پر یہ فرض ہے۔ یہ جو تمہید میں نے ذکر کی ہے، مقدمہ جو ذکر کیا ہے، یہ اس ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے ذکر کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان میں مشہور ترین حدیث ہے۔ تقریباً ہر کتاب حدیث کے اندر اس کا مضمون آپ کو مل جائے گا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ حلال چیزیں بالکل واضح کر دی ہیں رب تعالیٰ نے، یہ حلال ہے۔ حلال کے اندر یہ دونوں کیٹیگریز ہیں، عبادت کی، معاملات کی، واجبات کی، مستحبات کی۔ وان الحرام بین، حرام بھی بالکل واضح ہے، عبادات میں سے ہو، معاملات میں سے ہو، وہ حرام کے درجے کا ہو، مکروہ کے درجے کا ہو۔ وبینہما امور مشتبہات، یہ حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہات ہیں۔ مشتبہات کی تعریف کیا ہے؟ لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثریت لوگوں کی ان کے حکم سے ناواقف ہوتی ہے۔ حکم کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، یہ اکثریت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ حق اللہ کے نزدیک ایک ہے، اللہ کے نزدیک کوئی چیز مشتبہ نہیں ہے کہ چلو آج حلال ہے کل حرام ہے۔ جو دین مکمل ہونے کے بعد، الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد، جو حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ مجبوری، رخصتیں، یہ الگ باب ہے۔ مجبوری کی وجہ سے حکم کا تبدیل ہو جانا یہ مسئلہ ہی اور ہے۔ اب یہ جو درمیان کی چیزیں جو حلال کہلائی جاتی ہیں، ورع کا تقاضا یہ ہوتا ہے، ورع اسے ہی کہتے ہیں کہ انسان کچھ حلال چیزوں کو، بلکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یوں فرمایا کہ ما زال التقوی بالمتقین، متقین کے اندر تقوی اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اکثر حلال چیزوں کو نہیں چھوڑ دیتے، اکثر حلال چیزوں کو نہیں چھوڑتے کہ ان حلال چیزوں کی وجہ سے ہم حرام میں واقع نہ ہو جائیں۔ اب ذرا سا مسئلے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث میں ایک سودے کا ذکر ہوا ہے، ایک بیع کا ذکر ہوا ہے جس کو بیع العینہ کہا جاتا ہے۔ بیع العینہ یہ ہے، میں آپ سے ایسے قرضہ مانگتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں مجھے 1000 روپے دے دیجئے، میں آپ کو 1000 کے بدلے 1100 واپس کروں گا، سود ہے۔ مجھے چاہیے پیسے ہیں، میں آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا چھوڑو تم مجھ سے ایک کام کرو، یہ میرے پاس فلاں چیز موجود ہے، میری گھڑی ہے، میرے پاس پین ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے، مجھ سے خرید لو اور ادھار پہ خرید لو، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد اس کے پیسے دینا۔ کتنے کی ہے؟ 1100 کی۔ ٹھیک ہے، میں نے خرید لی۔ پھر اس کے بعد یہی چیز تم مجھے نقد میں بیچ دو، کیش میں بیچ دو۔ بیچ دی۔ کتنے کی؟ 1000 روپے کی۔ آپ نے مجھے 1000 روپے دے دیے، آپ کی چیز آپ کے پاس رہی، جو آپ نے گھر، گاڑی، جو گھڑی، جو چیز درمیان میں لائے تھے، وہ چیز جو آپ کی تھی، جو آپ نے مجھے 1100 کی بیچی ادھار پر، قرض پر، وہ آپ کے پاس ہی رہی۔ میرے پاس آ گئے 1000 روپے، میں نے آپ کو اس چیز کے بدلے میں 6 ماہ بعد، سال بعد 1100 روپے ادا کرنے ہیں۔ اس کو حدیث میں بیع العینہ سے تعبیر کیا گیا ہے، سری سود ہے، پکا سود ہے۔ آپ نے صرف دھوکہ دینے کی، میں نے اور آپ نے مل کر دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ لیکن ایک کام اور کرتا ہے آدمی، اس کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو چیز سے غرض نہیں ہے، مارکیٹ سے ادھار پر سامان اٹھا لیتا ہے، لے لیا ادھار پر سامان، مہنگا ملا، قرض کیش پر آگے بیچ دیا۔ کیش پر جب انسان فوری چیز بیچتا ہے، پیسے بھی مل جاتے ہیں فوراً۔ ادھار لیا کسی اور سے، بیچا کسی اور کو، پیسے کیش آ گئے، اس کو کاروبار کی نہیں، اس کو پیسوں کی اس وقت ضرورت تھی۔ اب ان پیسوں کے بدلے میں جب وہ آگے جس سے مال لیا تھا، اس کو جب وہ مال کے پیسے ادا کرے گا تو وہ پیسے ادھار کی شکل میں زیادہ ہیں، وہ زیادہ ادا کرنے پڑیں گے۔
اب یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے کہ کیا یہ وہی پہلے والی شکل ہے، کیونکہ اس میں تو میں آپ ہی سے خرید رہا تھا اور آپ ہی کو بیچ رہا تھا، یہ تو پکا سود تھا، کیونکہ آپ کی چیز آپ کے پاس ہی تھی، چیز تو ہم درمیان میں لے کر آئے، جس کو ہم ہیلا کہتے ہیں۔ اب یہ جو سودا ہمارا ہوا، میں نے آپ سے لی اور آگے کسی اور کو بیچ دی، یہ بھی حلال ہوگا یا یہ حرام ہوگا؟ آپ بہت سارے لوگ آج کل علماء کے پاس جاتے ہیں، میرے پاس بھی، دوسروں کے پاس بھی، سوالات آپ لوگ پوچھتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے، لوگ اپنا پیچیدہ مسئلہ لے کر آتے ہیں، سودے، طریقہ کار، طور طریقے، اپنے مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں۔ آج کل مارکیٹ میں یوں چل رہا ہے، ہم نے سودا یوں کر کے کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں، کسی اور سے پوچھیں، تیسرے سے پوچھیں، آپ کو مسئلے کا جواب کوئی دے گا ٹھیک ہے، کوئی کہے گا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مشتبہات، لا یعلمہن کثیر من الناس، جن کو لوگوں کی اکثریت سمجھ نہیں پا رہی۔ اللہ کے نزدیک تو حق واضح ہے، اللہ کے نزدیک یا یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے، ہمارا ذہن کام نہیں کر رہا، ہماری عقل کم ہے، ہم صحیح طریقے سے اللہ کی شریعت کو سمجھ نہیں پائے۔ اب کیا کریں؟ کہیں سے فتویٰ مل رہا ہے کر لو، کہیں سے فتویٰ مل رہا ہے نہ کرو۔ کرنے کی شکل میں بہرحال اتنا پتہ ہے کہ پکا کنفرم 100% حرام یا گناہ نہیں ہے، 100% گناہ نہیں ہے، کر لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مشتبہات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مشتبہات ہوتی ہیں، جو چیزیں واضح نہیں ہو رہی ہوتی، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو ان شبہات سے بچتا رہتا ہے، یہ جو دونوں چیزیں انسان کو مشتبہات میں ڈال رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں ایسے ہے یا ویسے ہے، حلال ہے یا حرام ہے، مشتبہات میں پڑا ہوا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اگر نہیں جاتا، نقصان ہو گیا نا، دنیا کا نقصان ہو گیا، پیسے نہیں آئے ہاتھ میں، لیکن اس کو 2 فائدے نصیب ہو گئے۔ وہ 2 فائدے کیا ہوئے؟ وہ 2 فائدے ہو گئے کہ اس کی عزت بھی محفوظ ہو گئی اور اس کا دین بھی محفوظ ہو گیا۔ دین کیسے محفوظ ہوا؟ کہ انسان آج اگر اس چیز سے بچا ہے تو کل یہ پکے حرام سے تو 100% بچے گا، اور اگر آج اس چیز میں چلا گیا ہے تو یہ نفس جو ہے نا، انسان کی جو طبیعت ہے، مزاج ہے، یہ آہستہ آہستہ اپنے لیے سہولتیں نکالتا ہے، اپنے لیے گنجائشیں نکلوا لیتا ہے۔ 10 لوگوں سے آپ فتویٰ لے کر مسئلے کا حل کہیں نہ کہیں سے جوڑ توڑ کر کے نکلوا ہی لیتے ہیں، مسئلہ حل ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے بعض موقع پہ فرمایا، جب صحابی نے پوچھا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں؟ نیکیاں بھی قرآن و حدیث میں موجود ہیں، گناہ بھی قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اب سوال کس چیز کا ہے؟ سوال ہے اور بھی نیکی کی انواع ہوتی ہیں، شریعت نے تو جنس بیان کیا نا، انواع ہوتی ہیں، طریقے ہوتے ہیں مختلف نیکیوں کے، گناہ کے طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی حکومت قانون نافذ کر دے، کوئی لا آ جائے تو اس لا کو توڑنے کے پہلے سے 100 طریقے قانون بنانے والوں کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو انواع کی چیزیں ہوتی ہیں، انواع کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع قاعدہ ذکر کیا، استفتی قلبک، اگر ضمیر زندہ ہے اور دل جاگ رہا ہے، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات موجود ہے، یہ نور موجود ہے، تو اپنے دل سے پہلے فتویٰ لے لیا کر۔ یہ حدیث پڑھی ہوئی تو ہے عرصے سے، کچھ عرصے سے ذہن میں گھوم رہی ہے۔ اکثر اب میرے سے لوگ جب سوال کرتے ہیں کسی حلال و حرام کے مسئلے کا، میں الٹا ان سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ فوراً وہ استفتی قلبک اندر کا مفتی جواب دیتا ہے ناجائز ہے، فوراً اندر سے آواز آتی ہے حرام ہے۔ یہ جو اندر سے فتویٰ لینا ہے، اگر دل ضمیر زندہ ہے، اگر تو ضمیر مردہ ہے پھر تو انسان حرام کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ مسئلہ اس ضمیر کا ہے، اس دل کا ہے، اس قلب کا ہے جس کے اندر قرآن و حدیث علم موجود ہے، جو سمجھ رہا ہے، پھر اس سے فتویٰ لیا جائے، پھر اس سے تعلیمات لی جائے، پھر اس پر نفس مطمئن ہو جائے، پکا ہو جائے کہ اسے پتہ ہے اگر میں اس کیفیت میں اس کام کو کرتے کرتے مر گیا، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو انشاءاللہ میں مطمئن ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ میں گناہ کا کام، غلط کام کر کے نہیں گیا۔ اسے کہتے ہیں ورع، اسے کہتے ہیں حلال چیزوں کو چھوڑ دینا
تاکہ انسان حرام میں واقع نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آگے مثال دی، کالراعی یرعی حول الحما یوشک ان یقع فیہ، ایک چروائے کی مثال جو اپنی بکریاں چرا رہا ہے، جو گاؤں دیہات کے سے ہٹ کر جو پہاڑی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہاں پر یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں چراگاہیں بنی ہوتی ہیں جانوروں کے چرنے کے لیے، باقاعدہ چراگاہیں بنی ہوتی ہیں، میڈوز بنے ہوتے ہیں، اور جو بادشاہوں کی چراگاہیں ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کی، وڈیروں کی، چودھریوں کی، وہ مختص ہوتی ہیں، ان کے گرد باڑ لگی ہوتی ہے اور وہ بڑی سرسبز زمین ہوتی ہے، وہاں عام لوگوں کو اپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چراگاہیں موجود تھیں، اور یہ بڑا ایک حکومت کا کمانے کا یا حکومت کی آمدنی کا ایک بڑا اہم ذریعہ تھا چراگاہیں، تو وہ چراگاہیں ہیں۔ اب کسی کے جانور چرتے ہوئے اگر جائیں گے تو جانور کو نہیں پتا کہ یہ زمین حلال ہے اور یہ زمین میرے لیے اس وقت حرام کر دی گئی ہے۔ جانور جانور ہے، آپ کے نفس کی اور میرے نفس کی مثال اسی جانور سے دی گئی ہے۔ جب نفس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے نا، تو پھر اس کو نہیں پتا چلتا کہ یہاں تک رکنا تھا، یہاں تک حلال تھا، یہاں سے لکیر کراس کرنے کے بعد حرام شروع ہو جاتا ہے۔ نفس جب شروع ہو جاتا ہے اس کا معاملہ، اس کو ہم نے ڈھیل دے دی، وہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ کالراعی یرعی حول الحما یوشک ان یقع فیہ، جو آس پاس ہی منڈلا رہا ہوتا ہے، وہیں اپنی بکریاں چلا رہا ہوتا ہے، جو اسی مشتبہات چیزوں کے ارد گرد گھوم کے راستے نکالنے کی کوششوں میں ہی لگا رہتا ہے، قریب ہے کہ وہ حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ الا وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارم، ہر بادشاہ کی چراگاہیں ہوتی ہیں، اور اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ کی حدیں۔ الا وتلک حدود اللہ فلا تعتدوها تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے، نہ ان کے قریب جانا ہے اور نہ ان سے تجاوز کرنا ہے، قریب بھٹکنا بھی نہیں ہے۔ حرام کا اگر معاملہ ہے تو اس کے قریب بھی نہیں جانا، کسی حرام چیز کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے تو اللہ کی جو حدود ہیں حرام کے قریب بھی مت بھٹکنا، نہیں تو دین سے بھی جاؤ گے اور عزت سے بھی جاؤ گے۔ یہ ہے دنیا کے اندر ورع کے ساتھ، یہ ورع کا معاملہ عام طور پہ تقوی، ورع یہ لفظ آپ جو سنتے ہیں، بعض اہل علم نے ورع کو تقوی سے آگے کا مرحلہ بھی قرار دیا ہے، بعض نے تقوی کو عبادات کے ساتھ خاص کیا ہے، ورع کو معاملات کے ساتھ خاص کیا ہے، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، نکاح طلاق کے معاملات کے اندر ورع کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ورع کا جو معاملہ ہے یہ انسان کے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے، اس کی لالچ کو کم کر کے رکھتا ہے، اس کو ان جائز چیزوں سے بھی دور کر دیتا ہے کہ جو اس کو حرام تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب یہ کسی حلال چیز کو حرام کرنا نہیں ہے، بات کو ذرا سمجھیے گا، کسی حلال چیز کو حرام کرنا مقصود نہیں ہے، یہ مقصود صرف اتنا ہے کہ میں اپنے آپ کو حرام سے بچا سکوں۔ حلال بہت پڑا ہے، دنیا بھری پڑی ہے حلال سے، میں اس حلال کو استعمال کر کے حرام کے قریب نہ پہنچوں، نہیں تو میں گناہ میں واقع ہو جاؤں گا، ہے نا۔ مثال، ایک مرد اور عورت کا گفتگو کرنا کسی جائز معاملے پر، کسی حلال معاملے پر، اور سنجیدگی کے ساتھ، کوئی ولی بھی موجود ہو، تو گفتگو حرام نہیں ہے۔ عورت اگر کوئی مثال خریداری کر رہی ہے، حرام نہیں ہے۔ عورت کوئی دین کا مسئلہ کسی کو اجنبی کو بیان کر رہی ہے، یا عورت کسی سے مسئلہ پوچھ رہی ہے، آواز، یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی گفتگو الگ انداز میں، الگ اسلوب سے ہو تو بھی حرمت کی واضح کوئی آپ کو دلیل نہیں ملے گی، الگ اسلوب سے، الگ انداز سے۔ اگر تو گفتگو ہی اور ہے تو وہ تو حرام ہے، گفتگو کا طرز ہی اور ہے، اس گفتگو کا مضمون ہی اور ہے تو وہ تو حرام ہے۔ گفتگو جائز ہے لیکن انداز اور اسلوب ٹھیک نہیں ہے۔ تو کالراعی یرعی حول الحما یوشک ان یقع فیہ، یہ معاملہ درست نہیں ہے، انسان کو پیچھے رہنا چاہیے۔ اسی لیے میں بہت سارے کاروباری حضرات جن کے کاروبار اس نوعیت کے ہیں کہ جن کی دکانوں پر سامان وہ بکتا ہے جو خواتین کی ضروریات کا ہے یا خواتین ہی خریدتی ہیں، یا اس مارکیٹ میں جانا ہی خواتین کا ہوتا ہے، تو اس مارکیٹ کے جو معاملات اور اسالیب پتہ چلتے ہیں وہ انسان سن کے ہی حیران اور دنگ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی پتہ نہیں کوئی دینی معاشرہ ہے یا اسلامی ملک ہے یا کوئی کہاں ہم رہتے ہیں، کیا صورتحال یہاں پر بنی ہوئی ہے۔ اس لیے کچھ حلال چیزوں کو انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ حرام میں واقع نہ ہو جائے، اور یہ چیز دین میں بھی ہے، یہ چیز دنیا میں بھی ہے۔ بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کو وہ حدیثیں بیان کیا کرو جو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔
جو لوگوں کے عقل شعور کا معیار ہو وہ بات کیا کرو. اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، تم کیا چاہتے ہو تمہاری وہ گاڑی باتیں، مشکل مسئلے بیان کرنے سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے؟ لوگ کس چیز کا انکار کریں گے؟ تمہاری شخصیت کا نہیں، تمہارے علم کا نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار ہوگا. اس لیے ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی، ہر علم دینے کا نہیں ہوتا. کچھ علم کو مخفی بھی رکھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا جو باقی علم ہے، باقی دین ہے، وہ محفوظ رہے. اسی لیے ہر چیز سننا، ہر چیز دیکھنا، ہر چیز بتانا یہ شرعی مقاصد کے تحت درست نہیں ہے. اس کو ورع کے باب میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں. اب آئیے ورع کا جو اصل مضمون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فرمایا انی لانقلب الی اہلی. بعض اوقات ہوتا ہے میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں، پلٹ کے جاتا ہوں، مجھے اپنے بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا، آپ کے گھر کی صورتحال سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بعض اوقات تو 3 مہینے ہو جاتے تھے، ہلال ثم الہلال ثم الہلال، اور گھر میں چولہا جلتا نہیں تھا. یہ اکثر و بیشتر یہی صورتحال ہوتی. مجھے بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی نظر آتی ہے. آپ اپنے آپ کو اس کیفیت میں لائیے، میرا دل بھی کر رہا ہوتا ہے میں کھا لوں، بھوک کی شدت اور کیفیت. پھر مجھے خیال آتا ہے. کیا خیال آتا ہے؟ انی اخشی ان تکون من الصدقہ، ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی، اور صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر حرام ہے. صدقہ عام یہ حرام ہے، ہدیہ جائز ہے، صدقہ حرام ہے. جب صدقے کا خیال آتا ہے، خیال، اب کیا ہے، 2 چیزیں مشتبہات، یہ چیز مشتبہ ہو گئی، یہ حلال ہے یا حرام ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز صدقے کی ہے، یہ کھجور صدقے کی ہے، یہ کھجور ہدیے کی ہے. کھا لینے میں حرج تو نہیں ہے، لیکن چونکہ مشتبہ بن گئی ہے، اس مشتبہ کی وجہ سے انسان کو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. اور میں نہیں کھاتا، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. یہ ہے ان حلال چیزوں کو چھوڑ دینا کہ جو مشتبہ بن جائے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کسی حرام کاروبار کرنے والے کے دعوت کو قبول کرنا، اس سے میل جول رکھنا. جو پکا، جس کا کام ہی حرام کا ہے، جس کا کام ہی سود کا ہے، جو کام ہی بینک میں کرتا ہے، جو کام ہی اللہ سے جنگ کے کر رہا ہو، لڑنے کے کام کر رہا ہو، اس سے کیا ہم نے دوستی یاری رکھنی اور کیا تعلقات رکھنے. ہاں، کسی کا مال مشتبہ ہوتا ہے، حلال بھی آ رہا ہوتا ہے، حرام بھی آ رہا ہوتا ہے. اب اس میں دیکھنا پڑتا ہے کتنا حلال ہے، کتنا حرام ہے. اب پتہ نہیں چل رہا، کیفیت کا اندازہ نہیں ہو رہا. ایمان اور تقوی کیا کہتا ہے؟ انی اخشی ان تکون من الصدقہ، مجھے ڈر ہے کہ یہ جو کھجور پڑی ہوئی ہے یہ کس کی، کہاں سے ہوگی؟ صدقے کی ہوگی. یہ فتویٰ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا کہ بچ جاؤ، چھوڑ دو، نہیں کھاؤ گے محفوظ رہو گے، سلامت رہو گے. کھا لو گے تو ایک مشتبہ چیز میں پڑ جاؤ گے. آج اگر پیر چلنا شروع ہو گئے، کل پیر آگے نکل جائیں گے، نفس آگے بڑھ جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو یہیں پر کنٹرول میں لے آؤ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا کھا کر طے کی تھی، کھا چکے تھے، پتہ نہیں تھا، اب تو وہ اندر اتر چکا. اب تو مسئلہ صرف اتنا تھا کہ اللہ سے معافی مانگ لے انسان، کیونکہ حلق سے وہ پیٹ میں جا چکا. جس وقت اتارا تھا، وہ جو کہانت کر کے ان کا غلام لے کر آیا تھا کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک کہانت، ایک مستقبل کی خبر بیان کی تھی ایک آدمی کو، مجھے تو یہ علم، اس فن سے واقفیت بھی نہیں تھی، میں نے تو تکا لگایا تھا، وہ تکا لگ گیا، وہ آج مجھے ملا. اس نے مجھے ہدیے کے طور پر یہ کچھ رقم دی، اس سے میں نے بازار سے سامان خریدا اور آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. کھانے کے بعد اس نے بتایا، سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے حلق میں، صحیح بخاری کی حدیث، اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر اس کھانے کو واپس باہر نکالا تھا. اس کھانے کو واپس جسم سے، وجود سے باہر نکالا. وہ تو 100% حرام کا کسب ہی حرام کا تھا. اس لیے انسان کو دنیا کی زندگی کے اندر چلتے ہوئے اگر اپنا دین، اپنی عزت محفوظ رکھنی ہے تو اپنے آپ کو اس ورع کے باب کے اندر لانا بہت ضروری ہوگا. یہ تو اس کو آپ کہہ لیجئے تقوی سے آگے کا مرحلہ ہے، جس سے انسان کی عزت اور اس کا دین، اس کا مستقبل آخرت کی صورت میں اللہ کے سامنے انسان پرسکون کھڑا ہو، اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، سوال کا جواب دینے کے لیے، اور اس کے کندھے پر اس کے بوجھ کوئی اس قسم کا نہ ہو کہ جس نوعیت کا اس سوال کا جواب یہ بارگاہ الہی میں نہ دے سکے. اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کو وہ جواب نہ دے سکے جو بارگاہ الہی میں قبول ہو. اس لیے بڑا مطمئن ہوگا جو اپنے آپ کو حلال کے ساتھ چلا کر رکھا ہوگا اس نے، اور حرام سے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھا ہوگا. ایک آخری چیز ہے، اور وہ ہے کہ انسان بعض اوقات احتیاط کرتا ہے، کچھ چیزوں سے بچتا ہے، لیکن وہ احتیاط غلط ہوتی ہے. وہ جس حلال چیز کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اس حلال چیز کو شریعت نے چھوڑنے کی تعلیم نہیں دی ہوتی. اور یہ
کسی حرام چیز کو، ایک ہے حرام چیز کو حلال سمجھ کے اپنا لینا، اور ایک ہے کسی حلال چیز کو حرام سمجھ کے چھوڑ دینا۔ حرام چیز کو حلال سمجھ کے اپنا لینا گناہ ہے، لیکن حلال چیز کو حرام سمجھ کے چھوڑ دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر یہ بھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کو شرعی ادلہ کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح کروں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر ورع اضافی بن جاتی ہے، احتیاط اضافی بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی اذان ہوتی ہے، وہاں سے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے، 2 منٹ پہلے اذان ہو جائے، وقت سے پہلے اذان ہو گئی، ایک تو یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے اذان کا وقت سے پہلے ہونا، لیکن ہم نے دے دی تاکہ لوگ روزہ پہلے بند کر دیں احتیاطی طور پہ۔ یہ جو احتیاط ہے، 2 منٹ تاخیر سے روزہ کھولنا، یہ جو احتیاط ہے، ہمیں شریعت نے کہا ہے جب اذان ہو کھانا پینا چھوڑ دو، جب اذان ہو افطار کر لو، مغرب کی اذان ہو۔ اب کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ اذان دینے والا جانے، وہ آدمی جانے، ہمیں شرع حکم پر عمل کرنا ہے۔ ٹائم ہو گیا، اب اس کے بعد یہ احتیاط کی اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اس نوعیت کی احتیاطیں ہوتی ہیں، اس نوعیت کے انسان کے ذہن میں وساوس ہوتے ہیں، یہ انسان کو عجیب مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک امام ہے، نام بھی میرے علم میں ہے لیکن میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، ان کے ذہن میں ایک دفعہ مسئلہ ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے انسان قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تھے، صحرا میں یا کھلی جگہ پہ یا کھیتوں میں یا باغات میں، وہ بھی امام مدینہ تھے۔ ایک دن ذہن میں آیا کہ ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، مکھیاں آ جاتی ہیں، بعض اوقات وہ گندگی پر بیٹھتی ہیں، گندگی سے اڑ کر کپڑوں پر بھی بیٹھ جاتی ہیں۔ کچھ نہیں مائنر سا، بہت چھوٹا سا، کوئی نہ کوئی ذرہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا جب وہ گندگی پر بیٹھی اس کے ان ٹانگوں اور ہاتھوں پر ٹچ ہوا ہوگا، اور پھر جب وہ آ کے کپڑوں پر بیٹھی تو کچھ نہ کچھ تو لگا ہوگا۔ کیا کیا جائے؟ لگے بڑا سوچا، کہنے لگے اب کرنا یہ چاہیے کہ قضاء حاجت کرتے وقت جو لباس پہننا ہو وہ اور ہو، اور اس کے بعد آگے لباس کو تبدیل کر کے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے لیے لباس اور ہونا چاہیے، قضاء حاجت کے لیے لباس اور ہونا چاہیے۔ تقوی کا تو یہی تقاضا ہے کہ انسان بالکل پاک صاف اور طہارت کے ساتھ رہے۔ یہ مسئلہ سوچا ہی تھا، اب اس مسئلے کی اطلاع گھر پر دی، بیٹی سے ان لباس کا تذکرہ کیا۔ بیٹی نے کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو قضاء حاجت کرنے لوگ جاتے تھے، وہاں پر بھی مکھیاں ہوتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم نہیں دی کہ اس طرح سے لباسوں کو تبدیل کیا جائے۔ جب شریعت نے ان چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کو مغتفر کر دیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا، اب ان چیزوں میں پڑھ کر انسان کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے؟ جب انسان اس نوعیت کی احتیاطوں میں پڑ جاتا ہے وہ شدید تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وسوسے کا مریض بن جاتا ہے، پریشان ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے، صحابہ اکرام بھی جاتے تھے، وہاں پر بھی مکھیاں ہوتی تھیں، آپ نے اس نوعیت کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا۔ ہمیں بھی اس مسئلے پر کوئی توجہ دینے کی ضرورت اب نہیں ہے۔ وہی لباس درست ہے، ہوتا ہوگا نہیں ہوتا ہوگا اللہ جانے، اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم چونکہ نہیں دیا ہے، اب یہ ورع کا تقاضا نہیں ہے کہ انسان ان لباسوں کو اس طرح سے تبدیل کرتا پھرے۔ فرق کو ذرا سا سمجھیے گا، اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، ہمارے دینی عبادات بھی آسان ہو جائیں گی، اور اس سے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں آسانی اور سہولت رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسلیما كثيرا، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش ہوا۔ مسئلے کی نوعیت یہ تھی کہ صحابہ اکرام سفر میں تھے، دم کیا سورہ فاتحہ کا، اس کے بدلے میں ایک بکری ان کو ملی کھانے کے لیے۔ کچھ نے ورع اختیار کی کہ ناجائز ہے کہ ہم نے دم کر کے قرآن کی تعلیم کے بدلے اجرت لی ہے، اور کچھ نے کھانے کے لیے انہوں نے راہ اختیار کر لی۔ اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ بھی، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دینا، وہ کھا بھی لو اور کچھ حصہ مجھے بھی دے دینا۔ اس سے سادے الفاظ میں پتہ چلا کہ بعض اوقات یہ جو ہمارا اندر کا ضمیر جو ہوتا ہے، اس کے اندر شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے، جو ہمیں کسی اور طرف بھی لے جا رہا ہوتا ہے، جو ہمیں اس تقوی کے اس درجے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے جو تقوی جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جس ورع کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اس لیے جب بھی کبھی ایسا مسئلہ آئے، ذہن میں خیال آئے کسی حلال چیز کو حرام کرنے کا یا حرام چیز کو حلال کرنے کا،
یا اس کو اختیار کرنے کا یا اس کو اپنانے کا یا اس کو چھوڑنے کا، تو سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یعلمون کثیر من الناس، ان شبہات کو اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن کچھ لوگ، دوسرا مفہوم کیا ہے، کچھ لوگ جانتے ہیں۔ جو کچھ لوگ جانتے ہیں ان سے انسان جاننے کی کوشش کرے تاکہ اپنے دین کو صحیح سلامت اور استقامت کے ساتھ چلا سکے۔